بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر کے 29ویں سبق کے اندر آج ہم پڑھتے ہیں غیر منصرف کے بارے میں۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ کسرہ آ سکتی ہے نہ ہی تنوین، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے یا غیر منصرف کو مضاف بنا دیا جائے تو اب اس صورت میں اس پر کسرہ بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی، جیسے مررت بالاحمدی، بالاحمدی، اسی طرح مررت احمدکم۔ تو اس طرح جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مررت بالاحمد آپ پڑھیں و احمدکم، اس کا عطف آپ بالاحمد کے اوپر کر لیں تو جو اعراب بالاحمد کا ہے مجرور، وہی اعراب جو ہے وہ احمدکم کا اضافت کی وجہ سے ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہوں یا غیر منصرف جو ہے وہ مضاف ہوں تو اس کے اوپر کسرہ بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی۔ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے عدل۔ عدل نحویوں کے نزدیک اسم کے مادہ کا کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے غیر اصلی صورت کی طرف تبدیل ہونا یا نکالا جانا، جیسے عامر سے عمار، اسی طرح ظافر سے ظفر، ثلاثت سے ثلاث اور مثلث۔ یہاں پر کوئی صرفی قاعدہ موجود نہیں۔ اخون اصل میں اخون تھا، یہ عدل نہیں کہ مادہ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح مرمویون سے مرمیون اور مبیون سے مبیون، یہ بھی عدل نہیں کیونکہ یہاں پر مرمویون سے مرمیون جو بنا ہے یہ صرفی قاعدے کی وجہ سے بنا ہے، تو پہلے بتا دیے وہاں پر کوئی صرفی قاعدہ موجود نہ ہو۔ دوسرا ہے وصف۔ وصف کا مطلب ہے اسم کا غیر معین چیز پر اور اس کی صفت پر دلالت کرنا، جیسے احمر کہا جاتا ہے کہ کوئی سرخ چیز، یا اسود کوئی سیاہ چیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ وصف کے لیے ضروری ہے کہ وصف اور علم جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وصف اور علم جو ہے یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصف جو ہوتا ہے یہ غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے اور علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی معین چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تانیث۔ تانیث کی 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں: تانیث لفظی، تانیث معنوی۔ تانیث لفظی کی مثال جیسے طلحتم، اس میں تانیث لفظی اور علم ہے۔ زینب کے اندر جو ہے تانیث معنوی ہے اور علم ہے۔ ظلمتن اور اردتن منصرف ہیں کیونکہ یہ علم نہیں ہے۔ اسی طرح علی مکسورہ اور علی ممدودہ، یہ ایک سبب ہیں لیکن 2 کے قائم مقام ہے، جیسے حبلا اور حمراء۔ تو ایک سبب و 2 کے قائم مقام ہوں، ان میں سے ایک تانیث، ٹھیک ہے، علی ممدودہ یا علی مکسورہ کے ساتھ آ جائیں، یہ ایک ایسا سبب ہے تانیث با علی ممدودہ یا علی مکسورہ کہ جو ایک سبب ہونے کے باوجود 2 کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جمع منتہی الجموع ہے، جیسے مساجد اور مصابیح۔ آگے ہے معرفہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن۔ معرفہ غیر منصرف کا سبب تب بنتا ہے جب یہ علم ہو، جیسے زینب، ٹھیک ہے، اس میں تانیث معنوی اور علم ہے۔ غلام زیدن معرفہ ہے لیکن غیر منصرف کا سبب نہیں کیونکہ علم نہیں۔ آگے ہے عجمہ۔ عجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں استعمال ہونے والا وہ لفظ جو اصل میں عربی نہ ہو، عربی میں استعمال ہونے والا وہ لفظ جو اصل میں عربی نہ ہو۔ اس کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے شرط یہ ہے جب سے عربی میں استعمال ہوا ہو، علم ہو کر استعمال ہوا ہو، خواہ پہلے وہ علم ہو یا نہ ہو، کہ عجمہ عربی میں استعمال ہونے والا وہ لفظ
کہ جو اصل عربی نہ ہوں، لیکن جب وہ عربی میں استعمال ہو تو علم ہو کر استعمال ہو، اگرچہ وہ پہلے علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم، تو یہ عجمہ بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اسی طرح قالون، یہ عمدہ جو ہے عربی میں ایک قاری کا لقب ہے۔ لجام منصرف ہے، لگام کو عربی بنایا گیا، علم نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ثلاثی ساکن الاوس نہ ہوں، لہذا نوح اور لوط جو ہے یہ منصرف ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جمع۔ جمع کے غیر منصرف کا ہونے کا سبب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہوں۔ جمع منتہی الجموع کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس میں پہلا حرف مفتوح ہو، دوسرا مفتوح ہو، تیسری جگہ پر الف علامت جمع منتہی الجموع لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یا تو ایک حرف مشدد ہوگا جیسے دواب، یا جو ہے پہلا دونوں حرف مفتوح، تیسری جگہ پر الف علامت جمع سا، اس کے بعد پہلا حرف مکسور، دوسرا جو ہے وہ اپنی حالت پر رہے گا جیسے مساجدوں۔ اسی طرح ہے کہ یہ 3 حرف ہوں گے الف جمع منتہی الجموع کے بعد، تو پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا جیسے مصباح کی جمع مصابیح۔ جمع منتہی الجموع 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ کہ آخر میں تانیث نہ ہو جو وقف کے وقت ہا بن جاتی ہے، لہذا فرازینۃ منصرف ہے۔ اس کے بعد ہے ترکیب۔ ترکیبی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو مشتمل نہ ہو، جیسے معدی کارب، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں ہے وزن فعل۔ وزن فعل جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہوں، دوسری یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں حروف عطین الف تا یا نون میں سے کوئی علامت ہو، جیسے احمد وزن فعل ہے اور علم ہے، تغلب یشکر، اسی طرح نرجسم۔ اس میں ایک شرط ہے کہ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تانیث نہ آتی ہوں۔ اس کے آخر میں تانیث نہ آتی ہوں، جیسے یعمل طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں منصرف ہیں، کیونکہ اس کی مؤنث جو ہے وہ یعملاتن آتی ہے۔ الف نون زائدہ تان یہ غیر منصرف کا سبب ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے یا تو علم ہو جیسے عمران، اس میں الف اور نون 2 زائد چیزیں ہیں اور علم ہے۔ یا ایسا وصف ہو کہ جس کی مؤنث میں تائے تانیث نہ ہو، جیسے سکران نشے والا، کہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اریان ننگا، ٹھیک ہے، یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث جو اریانتن آتی ہے۔ اریانتن غیر منصرف پر کسرہ جو ہے وہ لفظاً نہیں آتا، کسرہ بھی بصورت فتح آتا ہے، اس پر تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، جیسے جا عمر رأیت عمرہ ومررت بالعمرہ۔ یہ غیر منصرف کے بحث جو ہے وہ علم نحو کے اندر انتہائی اہم ترین بحث ہیں۔ آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں، بار بار سنیں، لکھ کر اس کو اپلائی کریں، تو پھر ہی آپ کو یہ چیز جو وہ سمجھ آئے گی۔ اور انشاءاللہ جس وقت یہ آپ کو غیر منصرف کے اسباب کی سمجھ آ گئی تو آپ کے عربی عبارت پڑھنے کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قواعد کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان کا مراد اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔